السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ النساء کی 22 آیات تک تلاوت کر چکے ہیں، اور میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو آیات ہم تلاوت کر رہے ہیں یہ آیات محکمات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 2 طرح کی آیات بیان فرمائی جو ہم پیچھے آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ تو یہ جو آیات ہم تلاوت کر رہے ہیں 1 سے لے کر 22 تک جو آیات ہم نے تلاوت کی، اور آگے بھی آگے جو آج تلاوت کریں گے یا اس کے بعد آنے والی آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے حکم بیان ہوئے ہیں، ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے الکتاب بھی فرمایا، اور یہ مومنوں کے لیے قوانین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ان آیات کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا حکم فرما رہے ہیں اور ہماری ہدایت کے لیے انہوں نے کیا بھیجا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور تمہاری بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی، اور وہ مائیں جنہوں نے ارضعنکم، دودھ پلایا تمہیں، یعنی رضائی مائیں، واخواتکم من الرضاعۃ، اور بہنیں تمہاری دودھ شریک یعنی رضائی بہنیں، وامہات، اور مائیں، نسائکم، تمہاری بیویوں کی، وربائبکم اللاتی، اور وہ لڑکیاں جو پل رہی ہوں، فی حجورکم، تمہارے گھروں میں، من نسائکم اللاتی، جو اولاد ہوں تمہاری ان بیویوں کی جن سے دخلتم بہن، تم مباشرت کر چکے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، لیکن اگر نہ کی ہو مباشرت تم نے ان سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں تم پر نکاح کرنے میں ان کی لڑکیوں سے، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ، اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو من اصلابکم، تمہارے صلب سے ہوں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور حرام کیا گیا ہے یہ بھی کہ جمع کرو 2 بہنوں کو نکاح میں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، الا یہ کہ جو ہو چکا پہلے سو ہو چکا، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا، ہر حالت میں رحم فرمانے والا۔ والمحصنات من النساء، اور حرام کی گئی ہیں تم پر شوہر والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو جنگ میں قید ہو کر ہاتھ آئیں تمہارے، کتاب اللہ علیکم، یہ قانون ہے اللہ کا، لازم ہے جس کی پابندی تم پر، لکھا ہوا ہے اللہ کا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ،
اور حلال ہیں تمہارے لیے وہ عورتیں جو علاوہ ہیں ان کے، ان تبتغوا باموالکم، اس طرح کہ حاصل کرو تم ان کو اپنے مال خرچ کر کے، محسنین غیر مسافحین، قید نکاح میں لانے کے لیے نہ کہ بدکاری کی خاطر، فما استمتعتم بہ منہن، پھر جو لطف اٹھاؤ تم ان عورتوں میں سے کسی سے، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ادا کرو انہیں ان کے مہر بطور فرض، ولا جناح علیکم فیما، اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر کسی سمجھوتے میں، تراضیتم بہ، جو بامی رضامندی سے طے پا جائے، من بعد الفریضہ، بعد مہر مقرر کرنے کے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا، ومن لم یستطیع، اور جو نہ رکھتا ہو نہ استطاعت رکھتا ہو، منکم، تم میں سے، طولا، قدرت، ان ینکح المحصنات المؤمنات، اس بات کی کہ نکاح کر سکے آزاد مومن عورتوں سے، فمما، تو وہ نکاح کرے ان سے جو، ملکت ایمانکم، تمہاری ملک میں ہوں، من فتیاتکم المؤمنات، کنیزیں ایمان والی، واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کا حال، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، فانکحوہن بإذن اہلہن، سو نکاح کرو ان کنیزوں سے اجازت سے ان کے مالکوں کی، وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ادا کرو ان کے مہر دستور کے مطابق، محصنات غیر مصافحات، تاکہ وہ قید نکاح میں محفوظ رہنے والیاں ہوں، نہ بدکاری کرنے والیاں ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ چوری چھپے یارانہ گاٹھنے والیاں ہوں، فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب وہ قید نکاح میں محفوظ ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ، تو اگر ارتکاب کریں، بِفَاحِشَةٍ، بدکاری کا، بے حیائی کا، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ، تو ان کے لیے ہے نصف، ما علی المحصنات من العذاب، اس سزا کا جو ہے آزاد عورتوں کے لیے مقررہ سزا عذاب میں سے، ذالک، یہ کنیز سے نکاح کی سہولت، لمن خشی العنت منکم، اس کے لیے ہے جسے ڈر ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم میں سے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر صبر سے کام لو تم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ غفور رحیم،
اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔